قائد تحریک یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ چائنا کٹنگ کریں؟ قائد تحریک نے جو وزیر بنائے تھے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اچھا ان کو ہر چیز کی خبر تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا؟ ننھے بچے تو نہیں ہیں، آپ پوچھیں نا بھئی میاں فلاں 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 تو یہ پراپرٹی خرید کے مجھے کیوں دے رہا ہے، تیرا کیا واسطہ؟ پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلق قائم کر چکی تھی؟ الطاف حسین صاحب خود رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ سے، کب نہیں رہے؟ حیدر رضوی اور ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اس بات پہ قائل کر رہے تھے اور کر دیا کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ کراچی کے اب لوگ ضروری ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آپ لوگ اتنے ننے کہا کہتے ہیں؟ نہیں ہم نے کہا لنڈن کو کرنے اس کو، اچھا ننا کا تو وہاں تھا نا، اس پہ صاحب بول رہے ہیں۔ اب بھی ہم نے پریس کانفرنس کر کے ڈرائنگ زیرو واپس نہیں آئے، صبح رحمان ملک صاحب آ رہے ہیں ریڈ کارپیٹ استقبال کر رہے ہیں، ہماری تو فارغ ہی ہو گئے تھے نا سیاسی طور پہ، مذاق اڑتا ہے۔ پی ایس پی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی؟ سر اب کوئی شک نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انیس قائم خانی جو ہے نا فادر آف آرگنائزیشن، آپ ان کو فادر آف آرگنائزیشن سمجھتے ہیں؟ کراچی کے نوجوانوں پہ نوکری کے دروازے بدلے، کیا بنانا ہے مجھے ایک بات بتاؤ یار۔ ساری زندگی آپ نے کراچی کے حقوق کی جنگ لڑی، اور پھر جو کراچی کے حقوق کا سب سے بڑا جس نے جو ہے ظلم کیا چینے شہر، اسی پارٹی کا حصہ بن گئے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں بہت ساری باتوں کو ایم کیو ایم کی اس لیے ڈیفینڈ کرتا ہوں اس دور کی کہ دیر از اے سچویشن۔ اچھا جی، آج کل جو ایم کیو ایم میں ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ہو نہیں گیا، اسلحہ کا بھی چلایا، فائرنگ وائرنگ کی؟ یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو ایم کیو ایم والوں سے یار؟ آج آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے 15 سال پہلے ایسے بات تھوڑی کر سکتے تھے، نمٹا دیتے کر سکتے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری پاور کاسٹ میں ہمارے میزبان ہیں رضا ہارون صاحب، یہ ایم کیو ایم کے سابق رہنما، پیپلز پارٹی کے موجودہ رہنما۔ اس کے علاوہ ان کی خاص جو تعارف ہے کراچی کی جو ہے ایک توانا آواز ہے، کراچی کی سیاست کے، پاکستان کی سیاست کے بہت سارے رازوں کے جو راز ان کے سینے میں دفن ہیں، وہ آج اس سینے سے جو ہے نا اپنے باہر نکالنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے رضا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے آج ٹائم دیا، اچھا تعارف کرا دیا ہم نے۔ ابھی تو راز تو راضی ہوتے ہیں، راز سیاست کا راز کوئی راز تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو قوم کی امانت ہوتا ہے، قوم کو اگر آپ نہیں لوٹا رہے تو پھر قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ پر قوم بھی تو ایسی ہو نا جو راز کو سننے کی حوصلہ رکھتی ہو، ہر راز بتا کے قوم میں ہیجان کی کیفیت نہیں کریٹ کرنی ہوتی۔ نہیں ہوگا، اگر آپ چھپائیں گے تو ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، لوگ چھپا رہے ہیں تو اس لیے ہیجانی کیفیت ہو رہی، پردوں کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اگر سامنے آ جائے نا تو ہیجانی کیفیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پر بسم اللہ، ایک روایتی سا سوال ہوتا ہے، اپنی سیاست کا آغاز کیسے کیا؟ آپ سیاست کا آغاز میں نے کیا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اور اسٹوڈنٹ لائف میں ایسوسیٹڈ رہا، باقاعدہ ممبرشپ نہیں تھی لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کالج میں۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، میں اپنی کالج لائف بتا رہا ہوں، مطلب 81-82، تو اس زمانے میں طلبہ تنظیم اور پابندی تھی، اور یونیورسٹی اور کالجز میں آفیسز نہیں تھے، تو ایک دو ہی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ایڈمیشن کے لیے، اسٹال لگ جایا کرتے تھے اور ایک آدھ کوئی سیمینار وغیرہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ علاقے سے میں نے جماعت اسلامی کے لیے 79 کے الیکشن میں بھی کام کیا، 83 میں بھی کیا بلدیاتی الیکشن، تو یہ میری ایکٹیویٹی تھی الیکشن کے حوالے سے۔ تو ایک ممبرشپ تو باقاعدہ اب نہیں کہیں گے، لیکن میری ایسوسیشن جو ہے وہ بگننگ وہ جماعت اسلامی کی باقاعدہ ممبر کی حیثیت سے نہیں لیکن ایسوسیشن کی حیثیت سے رہی، اور پھر 87 میں آ کے میں نے پہلی باقاعدہ سیاسی جماعت جوائن کی، وہ مہاجر قومی موومنٹ، اور یہ سفر چلتا رہا۔ پھر مہاجر قومی موومنٹ متحدہ میں تبدیل ہوئی 1997 میں، تو وہاں چلے گئے، اور 87 سے لے کر کے 2016 تک ایم کیو ایم سے وابستہ رہے۔ 2016 میں ایم کیو ایم چھوڑی اور نئی جماعت بنائی پاک سرزمین پارٹی۔ 2018-19 کے اندر پھر وہاں بھی ہمارا وجو اس کو بھی چھوڑنا پڑا، پھر انیکٹیو رہے، اور 2023 میں آ کے پھر دسمبر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے آپ کو منسلک کیا۔ ایم کیو ایم سے شروع کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم پہ جو تباہی آئی، اس کے کیا اسباب تھے، محرکات تھے؟ بالکل اسٹریٹ فارورڈ سوال کیجیے۔ اسٹریٹ فارورڈ سوال، چھوٹا جواب۔ ایم کیو ایم کی تمام تر کامیابیاں 1987 سے لے کر، بلکہ اگر آپ اے پی ایم ایس او لے لیں 1978 سے لے کر کے کم از کم 2008-9-10 تک ان کا سہرا بھی قائد تحریک کے سر جاتا ہے۔ اسی لیے تمام تر ناکامیوں کا اور بربادی اور تباہی کا ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، کہاں غلطیاں ہوئی ان سے؟ اب غلطی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو دیکھیں، ایک تو ذہن میں رکھیں کہ ایک طلبہ تنظیم ایک سیاسی عوامی تنظیم کو جنم دے رہی ہے، تو اس کی تمام لیڈرشپ سوائے عظیم احمد طارق کے وہ 30, 31, 32 سال کے لوگ تھے، اور جب 84 میں ایم کیو ایم بن رہی ہے تو قائد کی بھی عمر جو تھی وہ سچ پہ خیال میں 31 سال تھی۔
تو ایک ینگ جنریشن تھی, ینگ جنریشن آئی, باقی سارے ان سے بھی چھوٹے تھے سوائے عظیم احمد طارق کے. انہوں نے ایک اچھا میسج لے کر آیا, نوجوانوں سے, یوتھ سے کنیکٹڈ تھے, ان کے مسائل سے کنیکٹڈ تھے, شہری مسائل سے کنیکٹڈ تھے. اس بنیاد پہ الیکشن لڑا, لسانی بنیاد بنائی, مسلسل 87, 88, 90, 93, 97, 2002, 2001 کا بائیکاٹ, 2005, چلتے چلتے 2008, اور آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں نا. تو چلتے چلتے ایم کیو ایم نے اپنی, چونکہ لیڈرشپ سے میجر غلطیاں ہوئیں, اپنے بنیادی نظریے, بنیادی فلسفے, فلسفی کو بھول کر حکومت سازی اور حکومت سے پارٹنرشپ اور کولیشن گورنمنٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئے. پھر جو بات ہم نہیں کرتے عموماً اور کرنی بھی نہیں چاہیے, جو ذاتی نوعیت کے ان کے معاملات تھے جو بگڑتے چلے گئے 2008 2009 کے بعد, اور 2010 تک وہ ہم سب ٹی وی پہ دیکھتے تھے نا ان کو, یار آپ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہو گے, تو وہ چیزیں وہ سنبھال نہیں سکے اپنے آپ کو. تو یہ ڈسکریڈٹ بھی اور وجوہات بھی, میں تو کسی اور کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا نہیں, میں کامیابی ان کے کھاتے میں ڈالتا ہوں اور ناکامی کا ذمہ دار بھی ان کو ٹھہراتا ہوں. وہ ایک شخصیت ہے. اچھا, ہاں, کیونکہ سسٹم میں تو کسی اور کی کوئی ویلیو تھی نہیں اچھا, کہ وہ نقصان پہنچا سکتا. آپ نے کب سوچا کہ ایم کیو ایم چھوڑ دینی چاہیے؟ میں نے اراؤنڈ اباؤٹ 2016 2015, ورتھ اٹ نہیں رہ گیا تھا, ویژن ختم ہو چکا تھا. لیڈرز جو تھے, جو لیڈرز کیا, ایک ہی بندے کی بات ہو رہی ہے نا, ان کا ویژن نہیں رہ گیا تھا, ان کا فوکس نہیں رہ گیا تھا, فوکس ادروائز ہو گیا تھا, ذاتی نوعیت کے مسائل زیادہ ہو گئے تھے, صحت کے مسائل کسی اور وجہ سے. جیسے میں نے پریس کانفرنس میں ایک ٹرمینالوجی یوز کی تھی نا, ہیپی آور زیادہ ہو گیا تھا. ہیپی آور 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے نا, تبھی ہیپی آور کہلاتا ہے. اگر ہیپی آور 24 گھنٹے کا ہو جائے گا تو پھر دوسرے لوگ کام نہیں کر سکتے, اور چونکہ ان کی ذات سے ایسوسیٹڈ ہر چیز تھی. آپ کا ہیپی آور 1 گھنٹے کا ہے؟ نہیں, ہیپی آور دنیا میں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, یہ ریئل ٹرمینالوجی ہے. اچھا, یہ ایسا نہیں کہ میں نے بنا دی ہے, یہ ہیپی آور ایک ٹرمینالوجی تھی. اس دوران وہ چیز سستی ملتی ہے بارز میں اور پبز میں. تو چونکہ وہ اس کا دورانیہ بڑھ گیا, اسی کیفیت میں پارٹی کے معاملات بھی چل رہے ہیں, انتظامی معاملات بھی چل رہے ہیں, اپنی ذاتی نوعیت کے ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, تو چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں. تو ایسے میں پھر ایسوسیٹ رہنا, منسلک رہنا ناممکن ہو گیا تھا. 2015 کے اینڈ میں گھر بیٹھ گیا. اتنے پرانے کارکن تھے, آپ نے کبھی ایم کیو ایم کے بانی کو سمجھانے کی کوشش کی کیا, اور ان کو بتایا کہ کیا کیا غلط ہو رہا ہے؟ کیا غلط ہو رہا تھا ان کو بتاتے؟ جیسے پارٹی آپ بقول آپ کی سب کچھ تباہی ہو رہی ان کو بتا سکتا تھا کوئی؟ بہت ہی ایم کو جنت میں رہتا ہے, کوئی آدمی یہ بولتا ہو کہ ہم ان کو بھی بتا سکتے تھے کہ ہیپی آور والا معاملہ. میں ابھی بھی ہیپی آور کہہ رہا ہوں, تو میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میری ایسوسیٹ ان کے ساتھ تھی وہ دیرینہ تھی نا, عقیدت تھی, تو میں اس عقیدت میں بھی وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا. اچھا, جو کہ میں آج جگہ میں چھوڑ چکا ہوں, میری کوئی کمپلشن نہیں ہے نا, میں آج بھی وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. لیکن اس دور میں کوئی ان سے بغیر کہ ہیپی آور کے علاوہ کچھ بول سکتا تھا؟ اور اگر بولے تو اس کا کیا ریئیکشن آتا تھا؟ اس کا کیا ریئیکشن آتا تھا؟ وہ پھر دوبارہ شکایت نہیں کرتا تھا. یہ تو رضا بھائی پھر تو آپ کی ہے نا, پھر معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے, یہ آپ کی ہے نا پھر کمزوری ہوئی, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا تاریخی انٹرویو ہے, کئی دفعہ انہوں نے بولا کہ انہوں نے جا کے جو ہے الطاف حسین کو سمجھایا, ان کے پیر پکڑ لیے, اکیلے گئے, انہوں نے بتایا سب پیچھے تھے, ڈرے ہوئے تھے, چھپ کے دیکھ رہے تھے, وہ اکیلے گئے, انہوں نے کمرے میں جا کے پیر پکڑ لیے. آپ تھے اس ایونٹ میں؟ جی جی میں بھی تھا اس میں. پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, اکیلے نہیں تھے, کوئی میرے خیال میں 8-10 لوگ تھے جو پاکستان سے گئے تھے. نہیں 8-10 تو تھے, لیکن 9 چھپ کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اکیلے, انہوں نے جا کے سب کچھ کیا, اس کے بعد لوگوں کی ہمت بنی تو وہ اندر آئے. ویری گڈ. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. کیا واقعہ تھا وہ؟ یہ اسٹوری ٹیلنگ ہے, یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہے نا. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ سب لوگ یہاں سے گئے تھے اور مسئلہ یہی تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس حوالے سے بات کرنی تھی ان کے ساتھ. اور یہ جو واقعہ وہ بتاتے ہیں اس سے پہلے ہم مین کمیٹی روم میں تھے سارے لوگ. اس کے بعد بھائیان جو اٹھ کے چلے گئے اپنے روم میں, جو بڑا آفس تھا ان کا, اور وہاں سب نے اندر جانا تھا, لیکن سب کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہاں انیس ایڈوکیٹ جو تھے وہ سینئر آدمی تھے اور وہ مینیج کیا کرتے تھے کون ملے گا کون نہیں ملے گا. تو انیس ایڈوکیٹ صاحب نے مینیج کیا, اور سارا چونکہ مینیج تھا کہ ہم لوگ آئیں گے, ان سے ملیں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں, صحت کا خیال رکھیں, اپنے معاملات دیکھیں. تو پھر ہم سب اندر گئے تھے ایک ساتھ, اور پیر پکڑنے والوں میں گورنر صاحب بھی تھے, ارشد آباد بھی تھے, میں بھی تھا. پھر بعد میں یہ لوگ پہلے پیر کس نے پکڑے تھے؟ ہمیں چونکہ ایک ہم نے سیکریٹریٹ کے اندر, میں مجھ سے پہلے عشرت بھائی 93 سے, میں 94 95 سے, ہم ان چیزوں کے عادی تھے.
وہ اکثر جو پیر پکڑنے کی عادت ہے ہے؟ اکثر جو نہیں پیر اس لیے نہیں پکڑے جاتے تھے, اس کو غلط معنوں میں نہ لیں. یہ کوئی عادت ہے کہ پیر پکڑنے کی عادت؟ ہاں یہ عادت ہے, اچھا بڑوں کے پکڑے جاتے ہیں. اچھا ہاں یہ ہمارے اس میں ہے عادت کہ جب بڑا غصے میں ہو, ناراض ہو کسی وجہ سے, وہ آپ پہ نہ بھی ہو لیکن چونکہ آپ ہیں تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ پیر پکڑتے ہیں. اچھا وہ عزت احترام میں پیر پکڑے جاتے ہیں, معافی مانگنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت جو کیفیت تھی وہ یہی تھی. اور ہم چونکہ انٹرنیشنل سیکرٹری میں 12-13 سال کام کیے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا کہ جب یہ غصے میں ہو, جب یہ ناراض ہو ہم پہ یا کسی اور پہ یا عوام پہ یا پارٹی پہ, تو بہتر طریقہ یہ تھا کہ پیر پکڑ کے پیر دبائے جائیں کہ بھائی غصہ چھوڑ دیں, غصہ تھوک دیں, ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ ہم تو نارملی یہ کام کرتے تھے. جب بھائی کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. تو وہ جو کہانی بتاتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا؟ کہانی ہے نا, مجھے نہیں پتا, میں تو سننا میں بتا رہا ہوں. اچھا غلط بیانی ہے؟ نہیں کہانی ہے, کہانی ہے. پیر بعد پکڑنے میں انہوں نے بھی آ کے پیر پکڑ لیے ہوں گے جب سب نے پہلے آپ پکڑ چکے تھے. مطلب جو دو افراد تھے جنہوں نے فوراً جا کے یہ کام کیا, وہ 2 افراد تھے جو سیکریٹریٹ میں کام کر چکے. انہوں نے تجربے کی بنیاد پہ, ان کو کوئی تجربہ تھا پیر پکڑنے؟ ہاں سبھی آ گئے نا پھر اس کے بعد جب ان 2 کو دیکھا تو یہ نہیں ہے کہ ان کا بھی ارادہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ پہلے اور بعد کا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ جو کہانی وہ سنائی وہ بنائی بھی کہانی تھی آپ بقول آپ کے؟ نہیں بنائی بھی اس حد تک یہ ہے کہ پہلے بعد کا مسئلہ ان کے ذہن میں کنفیوژن ہو گئی ہوگی, ورنہ وہ ان کا بڑا رول تھا اس پورے ایپیسوڈ کے اندر. رضا بھائی یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ غلطیاں الطاف حسین سے ہوئیں, بانی سے ہوئیں, وہ بہت سارے ان کے مسائل ہو گئے سیاسی تنظیمی ذاتی, 2008 کے بعد ایم کیو ایم کے سارے اختیارات جو ہے لندن سے لے کے پاکستان منتقل ہو چکے تھے. ہاں صحیح ہے, اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ لندن کی رابطہ کمیٹی سے پاکستان کی رابطہ, لندن جب آپ کہتے ہیں نا تو اس سے آپ کے ویورز کنفیوز ہوں گے. قائد نے اپنے اختیارات کہیں نہیں دیے تھے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑی کلیئرٹی رہے. لندن کی رابطہ کمیٹی جو کہ ہول سول تھی 2008 سے پہلے تک, اس کے کاموں کو کم کر کے چونکہ اب باقاعدہ آفیسز کراچی میں اسٹیبلش ہو چکے تھے, وہ تمام چیزیں ذمہ داریاں کراچی. تو غلطی تو پھر یہاں پہ ہو رہی تھی. جو ایم کیو ایم کا امیج گرنا شروع ہوا 2008 سے ہوا ہے, 2008 سے پہلے سے نہیں ہوا. تو کیا کر رہے تھے قائد؟ یہ تو آپ بتائیں. میں تو بتا دیا آپ کیا, اور میں تو نہیں تو یہاں میں نے کہا نقصان ہی یہی ہے نا. قائد تحریک یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ چائنا کٹنگ کریں. قائد تحریک نے جو وزیر بنایا تھے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ, اچھا ان کو ہر چیز کی خبر تھی, ان کو یہ نہیں پتا تھا, ننھے تھے وہ. نہیں مطلب لندن میں پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں, وہ پوچھ رہے فیصل میاں کہاں سے پیسہ ہے, پراپرٹی کیسے خرید رہے ہو یار. انہوں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ قوم کے مسائل, تو پوچھنا بھی نہیں تھا ان کو. لندن میں پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں اس دوران, تو پارٹی کے نام سے ہو رہی ہیں, اور کس کے نام سے ہیں پراپرٹیاں بلا بتائیں. اب تو ساری لسٹیں آ گئی ہیں نا, ابھی پراپرٹی کا کیس ہوا ہے, الطاف صاحب کے نام سے بھی ہیں, ان کے بھائی کے نام سے بھی ہیں, دیگر لوگوں کے نام سے ہیں. تو وہ مطلب ذہن پوچھا نہیں کبھی کہاں سے آ رہی ہیں. پارٹی کے نام سے, ان کے نام سے نہیں آئی. نہیں ایم کیو ایم کے نام سے نہیں سر, کوئی ایک پراپرٹی ایم کیو ایم کے نام سے نہیں ہے. جو کیس بھی ہوا وہ یہ ہوا کہ پراپرٹی بھی ایم کیو ایم کے نام سے نہیں ہے. دے آر ہیلڈ ان ٹرسٹ آف ایم کیو ایم. آپ ایم کیو ایم کے نام سے پراپرٹی لے نہیں سکتے. ٹرسٹ کے نام سے نا, الطاف حسین کی ذات کے نام سے کیا نکلا؟ نام سے 12 ابھی بھی ان کے نام سے, دفتر ان کے نام سے. کدھر ہو یار. نہیں یہ جو بھی کیس ہوا ہے یہ پراپرٹی تو ان کا ایم کیو ایم کا بھی یہ کلیم تھا نا کہ پراپرٹی جب ایم کیو ایم کے نام ہے تو ہمارے نام تک. پراپرٹی کا کیس سمجھ لیں تھوڑا سا, زیادہ نہیں, کیونکہ یہ تمام پراپرٹیاں مختلف انڈیویجولس کے نام پر ہیں. اور جب یہ انڈیویجولس کے نام پہ پراپرٹیاں ہیں تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ بھئی کراچی میں یہاں پہ لوگوں کو بتانا کہ یہ پراپرٹی, چونکہ لسٹ آ گئی تھی نا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں, آپ کو یاد ہوگا کاشف عباسی صاحب نے یہ 8-9 پراپرٹیز کی لسٹ AR وائی پہ اپنے پروگرام میں چلا دی. حیدر عزیز صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس شو میں, حیدر عزیز صاحب سے انہوں نے بولا کوئی پراپرٹی ایم کیو ایم کی 8-9, انہوں نے منع کر دیا. اب لنڈن کی پراپرٹیز کا 5 پاؤنڈ کی فیس کے اوپر آپ نیٹ پہ جائیں, فیس بھریں, وہ آپ کو بتائے تھے پراپرٹی کس کی. صحیح. تو وہ 8-9 پراپرٹیاں مختلف لوگوں کے نام سے تھیں, جس میں قائد کے نام سے بھی تھیں, انور صاحب کے نام سے بھی تھیں, ان کے بھائی کے نام سے بھی تھیں, جو انہوں نے آج تک واپس نہیں. تو وہ پراپرٹیاں ان کے نام پہ ہی رہیں. جب یہ لسٹ آ گئی, حیدر صاحب نے وہاں پہ ایک جواب دینے میں ہچکچاہٹ کی, ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا. تو لنڈن میں ایک میٹنگ ہوئی, اور یہ غالباً 2010 کا معاملہ ہے. 2010 میں ہم سب لنڈن گئے کہ بھائی اب چونکہ وہاں ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں اتنی پراپرٹی ہیں آپ کی, تو اپنی پراپرٹی کو آپ چھپا تھوڑی سکتے ہیں, تو آپ ان کو ڈسون نہیں کر سکتے, تو اس کو اون کریں. اور اس کے ساتھ پھر اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ان پراپرٹیوں کو ایک ٹرسٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیا جائے. پراپرٹی کی بینیفیشل اونر جو ہے جب بھی بکے گی تو یہ ایم کیو ایم کا ٹرسٹ ہوگا, اور جو اس کا لیگل اونر ہے وہ انڈیویجول ہے. لیگل تو سوری بینیفیشری ایم کیو ایم ہے, تو اس کا مطلب اپنی پراپرٹی ایم کیو ایم کو دے دی نا. نہیں سر, آپ اس کو سمجھے نا, یہ ایک کانسیپٹ ہے لیگل کہ یہ کپ آپ کا ہے, آپ کے نام سے لیا گیا. تو جو رجسٹری ہے وہ فیصل حسین کی ہے,
لیکن فیصل حسین نے کہہ رہا ہے کہ میں نے پراپرٹی اپنے نام سے خریدی ہے, میری ہے, لیکن یہ ٹرسٹ ہے رضا ہارون کی. ٹھیک, تو میرا نام کہیں نہیں اس پراپرٹی میں. صحیح ہے. جب بکے گی تو مجھے ملے گی. ساری برائیاں الطاف حسین کے کھاتے میں ڈال دینا یہ مناسب بات ہے؟ کچھ اچھا کام بھی کیا ہوگا انہوں نے؟ سارے اچھے کام ان کے, ایم کیو ایم کے سارے اچھے کام ان کے کھاتے. کون کون سے اچھے؟ سب سر, یہ لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو پروموٹ کرنا, غریبوں کی حکمرانی کی بات کرنا, ایک آرگنائز پارٹی چلانا, ہاں, ایک لوگوں کو ڈسپلن میں رکھنا, نظریاتی بات کرنا. الطاف حسین کے نام پہ لوگوں نے دھندا بھی بہت کیا. ہوتا ہے کیا, ہاں. 2 چپل میں پہننے والے لوگ جو ہے, نہیں ایسا کوئی نہیں تھا. ابھی یہ ایسا نہیں تھا, زیادتی کی بات ہے, اس طرح کی بات کرنا, یہ وہ بھی کرتے ہیں, بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کے پاس ایک 14-15 سال کا لڑکا آ گیا, 16, 17, 18 سال کا لڑکا آ گیا, ساری عمر آپ کو دے رہا ہے, تو اس کو آپ یہ بولیں گے 12 آئے تو اس میں 2 پٹی کی چپل میں, تو کیا بولیں گے؟ تو آپ خود ہونڈا 50 پہ تھے یار, وہ بھی آپ کی نہیں تھی. اگر کوئی پلٹ کے بول دے, تو آج آپ لنڈن میں رہتے ہیں 12 بیڈ روم کے ہاؤس میں, مینشن میں, کیا ضرورت ہے آپ کو 12 بیڈ روم کے ہاؤس؟ وہ تو کہتے ہیں کارکن چلاتے ہیں میرا خرچہ. جی ہاں, کیوں کرتے ہیں 12 بیڈ روم کے ہاؤس میں؟ مطلب پلٹ کے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا. تو کسی کے لیے یہ کہنا کہ میرے پاس 2 پٹی کی چپل میں آیا تھا, تو ساری عمر 2 پٹی کی چپل میں رہے گا. یا تو آپ کے پاس ہی وہ کما رہا تھا نا, کس کو نکالا آپ اتنے پرانے کارکن ہیں. نہیں سر, میں بتائیں نا کس کو نکالا آپ نے. نہیں, ایک بات بتائیں کہ میں 2 پٹی کی چپل میں آیا, میں ڈیفینس شفٹ ہو گیا, میرے اطراف کے ووٹر, میرے اطراف کے کارکنان, میرے محلے گلی والے, کرو نا احتساب, پارٹی چلا رہے ہو نا, کرو نا احتساب, تمہارے سامنے ہو رہا ہے نا. میں اپنی غلطی تو تسلیم کروں گا نا. قائد کرے نا, قائد کی تو نظر سب پہ تھی. ہاں, کرتے نا احتساب. اچھا, اگر وہ احتساب نہیں کرے, ایسا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی غلطی ان کی ہے. نہیں, یس. اچھا, کس کی مجال ہے کہ اس زمانے کے چند بڑے ناموں کا احتساب یہاں کراچی میں کر لیتا؟ بھائی لنڈن میں آپ کے نام سے پراپرٹیاں بن رہی ہیں نا, کبھی روک دیتے نا یار کہ یہ پراپرٹی میرے نام سے کیوں لے رہے ہو بھائی, یہ پیسہ کہاں سے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں باس دیکھیں, جو ان کی خوبیاں ہیں وہ ان کے کریڈٹ میں دیں, جو ان کی خامیاں ہیں نا اس کو آپ چھپائیں مت. آپ سے مراد آپ نہیں, جب آپ کے نام سے پراپرٹیاں 10-11 لی جا رہی ہیں تو آپ ننھے بچے تو نہیں ہیں. آپ پوچھیں نا بھائی میاں فلاں 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 تو یہ پراپرٹی خرید کے مجھے کیوں دے رہا ہے, تیرا کیا واسطہ؟ اچھا پارٹی بھی خرید کے مجھے کیوں دے رہی ہے لنڈن میں, میرے نام سے کیوں لے رہی ہے پراپرٹی؟ تم بیٹا, میں تو غریبوں کا لیڈر ہوں نا, میں 120 گز سے آیا ہوں, تو میرے لیے 10 بیڈ روم کا گھر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا, میں تو جو یہاں موجود آدمی ہے نا وہ اپنے جرائم پہ پردہ ڈال رہا ہے, اپنے جرائم کو ریگولرائز کر رہا ہے. 100 روپے کما کے 10 روپے دے رہا ہے, 90 روپے کو ریگولرائز کر رہا ہے. یہ مان لیتا ہوں آپ کی بات, 10 روپے چرائے ہوئے دے رہا ہے نا, ہاں, تو لے کیوں رہا ہے؟ جب وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا تبھی تو وہ سروائیو کرے گا پارٹی میں. اچھا, ان کے ہاتھ رکھے بغیر کوئی آدمی پارٹی میں سروائیو کر سکتا تھا فیصل بھائی؟ ممکن تھا؟ نہیں کر سکتا تھا, امپاسبل تھا. ایم کیو ایم کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا, جو لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنی عمر رکھتے ہیں کہ جن کو کم از کم 90 کے بعد کی ایم کیو ایم یاد ہو, میں 2008 کے بعد کی ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا, اس میں تو بیشتر لوگ کمپرومائز تھے. وہ تو ایک ایسا سسٹم تھا کہ ہر کارکن روزانہ بتاتا تھا. الطاف صاحب کی سروائیول یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ سے رابطے میں تھے. 2008 سے پہلے ایک بندے کی فرض کریں 2 پٹی کی چپل ہے, وہ ڈیفینس شفٹ ہو رہا ہے, تو یہ انف نہیں ہے ان کے لیے. آپ مجھے 2008 سے کس آدمی کا احتساب ہوا؟ آپ میں 2008 سے پہلے بتا دیں کہ کون سے لوگوں نے, یا 2002 سے پہلے کون سے لوگوں نے جو جن کے حالات تبدیل ہوئے. حالات کی تبدیلی بھی جب آپ بول رہے ہیں کمپرومائز ہو گئی ہے, جب گورنمنٹ میں آئیں گے جبھی تو ہوگی یار. 2002 سے پہلے فیصل بھائی 97 میں آپ وزیر بلدیات تھے, وفاقی کابینہ میں. 2002 سے پہلے نہیں تھے, 2002 کے بعد. نہیں, فاروق ستار وزیر بلدیات 90 مسلم لیگ میں 97 میں. 97 کی گورنمنٹ کتنی چلی آپ کی؟ جو بھی چلی تھے, لیکن یہی تو کہہ رہا ہوں, 97 کی گورنمنٹ 98 میں ختم ہو گئی تھی. گورنر رول لگ گیا تھا نا سکیم سعید کے مرڈرز کے بعد, تو اس میں تو آپ کو موقع ہی شاید نہ ملا. میں تو بات کر رہا ہوں جو ایکچوئل جو ایم کیو ایم کی خرابی ہے وہ 2002 سے شروع ہوئی. ایم کیو ایم کے اندر کی سیاست کو آپ بہت سی طرح جانتے ہیں. الطاف حسین سے جو غلطیاں ہوئی اپنی جگہ, لیکن کیا آپ یہ تو نہیں مانتے کہ 2012 کے بعد پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلق قائم کر چکی تھی, اور وہ الطاف حسین سے زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وفادار تھی؟ الطاف حسین صاحب خود رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ سے, کب نہیں رہے. الطاف حسین تو پارٹی لیڈر ہے نا, ان کی پارٹی ہے تو پارٹی لیڈر کی حیثیت سے رابطے میں. باقی لوگوں کو کس نے اختیار دیا؟ خاموشی سے گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, گراؤنڈ کے لیڈر ہیں وہ رابطے میں. نہیں, وہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی. دیکھیں جس آدمی کا کوئی واسطہ نہیں ہے رابطہ رکھنے کا, لنڈن میں بیٹھا ہے, وہ رابطے میں. اور باقی نیچے کے لوگ, پھر وہ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم یہ ہوتا ہے جب اوپر والے سے رابطے میں آ جائے تو پھر رابطے کی میسیجنگ کہاں ہوگی؟ نیچے آئے گی. جن لوگوں کو نیچے یہاں رابطے تھے, جو یہاں پہ لیڈ کر رہے تھے,
جیسے ہم لوگ تھے. رضا بھائی آفیشیل رابطہ کرنا ایک الگ چیز ہے, آفیشیل ہی رہے ہمیشہ, اسٹیبلشمنٹ کے لیے منسٹرز کام کے لیول کرنا, پہ, منسٹرز کے گورنر کے لیول ایسی پہ. باتیں رہیں گے نا منسٹر کے لیول پہ, نہیں وہ ان کی وفاداریاں مانی جڑ گئی تھی 2012 کے بعد, نہیں سمجھتے آپ؟ جڑ گئی تھی, لیکن چونکہ میں نام لے بھی سکتا ہوں, لیکن چونکہ میرے پاس آپ کا یہ بڑا ریکارڈڈ آڈینس ہوتا ہے نا, تو جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو, خیال بھی ہے, افواہ بھی ہے, خبر بھی ہے. ہاں ہاں تھا ایسا 2002 سے تھا سر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کے اندر جو تنظیمی بحران پیدا ہو رہا تھا اس میں ان لوگوں کا بھی رول تھا. کون سا ٹینر کی بات کر رہے ہیں؟ میں 2008 کے بعد سے بات کرتا ہوں, 2012 کے بعد. 2008 سے ایم کیو میں اتنی خرابیاں نہیں تھی. 2012 کے بعد 2012 کے بعد سے یس ان کا بھی ہاتھ, ان کا ہاتھ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا بحران ایک پلاننگ کا حصہ تھا. سر آپ ایک بات سمجھیں, فلسفی سمجھیں, نیچر کو سمجھیں. نیچر اس لیے بتا رہا ہوں فیصل بھائی کہ آپ کا ماشاءاللہ کراچی کی سیاست, ملک کی سیاست بڑا وہ ہے. آپ دیکھیں, آپ بات کریں 2008-9 کی, جو لوگ ایم کیو ایم سے اٹیچڈ ہیں, فرض کریں وہ 1990 سے اٹیچڈ ہیں, اوکے, اگر 1990 میں کسی بچے کی عمر میرے جیسے کی جو ہے 1994 میں عمر تھی 29 سال, اوکے, تو 2018 میں میری کیا عمر ہوگی؟ میں وہ بچہ نہیں رہا نا, میں بھی گرو کر رہا ہوں نا, آپ بھی گرو کر رہے ہیں, آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ کے بچے ہیں, تو ہر آدمی کے تھاٹ ایسا گرو تھا جس کے لیے جو لوگ تھے اپنی ذات کا سوچ رہے تھے, اپنی گرو تو آپ کرو گے نا, ذات کا سوچو نہیں, سوچو یار عمر تو بڑھے گی نا. سوچ رہے تھے گرو کیسا گرو ہو رہا تھا کہ جہاں صرف اپنی ذات کے لیے سوچا جا رہا تھا, قوم کے لیے نہیں, وہ سارے لوگ تو نہیں کر رہے تھے نا بس. 8-10 نام سے اوپر آپ گنوا نہیں سکو گے اس چیز کے بھی, میں شرطیاں لگاتا ہوں. 8-10 کے ہاتھ میں شہر کا کنٹرول تھا. دیکھیں 8-10 لوگ پارٹی نہیں چلا رہے تھے, 8-10 سے آگے جو آپ جس کیٹیگری کی ذکر کر رہے ہو ایم کے میں بھی آپ 8-10 سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے نا. میں ایک اور بات کر رہا ہوں, ڈفرینٹ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے, کہ ایک بندے کی عمر اگر 28, 29, 30 سال تھی 1994-95 میں, تو آپ سمجھو 2008 تک وہ 13 سال بڑا ہو گیا ہوگا نا, تو وہ 35-40 سال کا, اس کی بیوی 2 بچے ہو گئے, اب اس کے کام کا انداز ڈفرینٹ ہے, اس نے تنظیم بیچی, تو اس کی ذہن بھی چینج ہوگا, لازمی ہے سر. آپ کا آج سے 12 سال پہلے یہ انداز نہیں ہوگا جو آج, تو قوم کو فروغ, تھوڑا سا آپ میں میچورٹی آ گئی ہے نا, 12 سال کی میچورٹی تو آئی ہوگی, قوم کو فروغ کرے گا, تنظیم فروغ کرے گا, اس پہ پیسے نہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں. چلو ٹھیک. اچھا یہ ایک سوال یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کوٹا سسٹم کو ریگولرائز کیا گیا, بڑھایا گیا. 18ویں ترمیم کے ذریعے نہیں کیا, 18ویں ترمیم اس کو ختم نہیں کیا گیا. 18ویں ترمیم کی جب ہو رہی تھی تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوٹا سسٹم آیا تھا صرف 10 سال کے لیے, بیسکلی اس کو 10 سال میں 73 کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ ہر 10 سال بعد وہ سمجھے ایک طریقے سے رینیول ہوتا رہا. 18ویں آئینی ترمیم کے وقت میرے خیال میں کوئی 104 یا 106 ترامیم ہوئی ہیں آئین کے اندر, اور اس کے 106 ترامیم کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی, جس میں ممبران تھے, اس میں ایم کے ایم کے 2 حضرات تھے, ایک فاروق ستار صاحب تھے, ایک حیدر رضوی صاحب تھے. اب یہ دونوں حضرات اس کمیٹی میں مشاورت کرتے تھے, تو ہمیں تھا کہ ٹھیک ہے پارٹی کی جو پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کر رہے ہوں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ ختم ہونے لگا اور اس کو پاس کرنے کا وقت آیا, تو پھر ہماری بریفنگ ہوئی, اور یہ فاروق ستار, حیدر رضوی نے ہمیں بریفنگ دی رابطہ کمیٹی کے کمرے میں. تو جب وہ بریفنگ دے رہے تھے 104 شکے پڑھ لی ہم نے, کہا بھائی اس میں کوٹا سسٹم تو ختم ہی نہیں ہوا, اس میں تو NWFP کا نام خیبر پختونخوا ہو گیا اور فلاں ہو گیا, اور اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. تو جو ایم کے ایم کی ڈیمانڈ تھی کوٹا سسٹم, جس کا کہ آئین کی کسی شیڈول میں ذکر ہے, آئین میں بھی نہیں ہے باقاعدہ, کسی شیڈول میں ذکر ہے, اس کو آپ کو ڈیلیٹ کروانا چاہیے تھا نا یار. تو اس وقت یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں سب کو بتا رہا ہوں, ایک اور پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اس وقت ہمیں اس بات پہ کنونس کیا گیا ان دونوں کی جانب سے کہ کوٹا سسٹم اب ایم کے ایم کی ضرورت ہے, اب رورل سندھ کی ضرورت نہیں ہے, اب اربن سندھ والوں کی ضرورت ہے, یعنی ایم کے ایم کی ضرورت ہے. اس لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے سرکردہ رہنما رضا ہارون اور ڈاکٹر فاروق ستار اور حیدر رضوی اور ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اس بات پہ قائل کر رہے تھے, اور کر دیا کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ کراچی کے لوگ ضروری ہے, اب ہمارے لیے ضروری ہے. یا بہت بڑی بات کر رہے ہیں, یہ نمبرز بتایا انہوں نے, بریفنگ دی, اور صرف ہمیں ہی نہیں کنونس کیا, ظاہر ہے ہمیں کنونس کرنے سے تو معاملہ نہیں ہونا تھا نا, یہ معاملہ لنڈن جانا تھا. اچھا, تو یہ پھر لنڈن گیا معاملہ, وہ بھی کنونس ہو, کیونکہ لنڈن میں بتانا تھا, کیونکہ اگلے دن ان کو اگر حیرانگی میں یہ چیز سننے کو ملتی نا اس وقت, وہ کنونس ہو گئے. تو آپ لوگ اتنے ننھے کہاں کے تھے, اتنے ننھے تھے کہ اتنا جس پہ بنیاد پہ ایم کیو ایم بنی اس بات پہ آپ کنونس ہو گئے, تو اس کا مطلب ایم کیو ایم کی بنیاد ہی غلط تھی کوٹا سسٹم. ہم کنونس نہیں, ہم نے کہا لنڈن کو کنونس کرو. اچھا, ننھا کہا تو وہاں تھا نا, اس کو جس کا آپ بول رہے ہیں. اچھا, نہیں یہاں پہ لوگ بھی تو ہوئے نا. نہیں وہ کنونس ہو گیا تھا, پھر نیچے کس نے نہیں کنونس ہونا ہے. یہ لوگ کون تھے, یہ کس کے کہنے پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں, ان کے پاس کس کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا؟ سر جو میرا خبر ہے, میں پھر نام نہیں لوں گا, ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی میٹنگ تھی, اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو 2 بھائی تھے یہ الٹا کنونس ہو کر آ گئے. کہیں انہوں نے بات چھیڑی بھی ہوگی تو سامنے والے نے ایسا بولا کہ بھائی
اس طرح تو یہ آپ کے فیور کی بات ہے, اگر اس کو ختم کر دو گے تو سارا میرٹ ہو ایسی جائے. ڈیل تو نہیں ہوئی تھی؟ آئی ڈونٹ نو, آپ کا خیال ہو بھی سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ سمجھ نہیں سکا. ڈیل تو میرا نہیں خیال کہ اس ایشو پہ کریں فاروق گے. ستار جیسے جاندیدہ آدمی جو اتنا آئین و قانون کو پڑھتے ہو, جو حیدر رضوی جی دونوں اے پی میں سے کے بنیادی کارکنوں میں سے ہیں, یہاں کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ جو پارٹی اور بنی, بہت عرصے تک پارٹی کے کچھ رہنما اس بات سے کنونس رہے کہ کوٹا, اچھا ظاہر ہے کہ یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہے, 2 افراد کے نام بتائیں, ان سے آپ کنفرم کر لیں. بہت عرصے تک پارٹی کے لوگ بعد میں بات کرتے رہے کہ ہاں یار یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. پھر زیادتی نہیں ہے کہ یہ بعد میں الزام رحمان ملک پہ لگایا گیا کہ رحمان ملک نے جو ہے قائل کیا تھا لندن کی لیڈرشپ کو. زیادتی یہ زیادتی ہے بالکل. رحمان ملک کا کوئی رول نہیں تھا لندن. رحمان ملک کا جو بھی رول ہو یار, آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے اس معاملے پہ نہیں تھا, آپ کا دماغ نہیں ہے. آپ 2011 بارے میں سیاست کر رہے ہیں, 87 سے جب 84 سے ایم کیو ایم بنائی ہے, 78 سے اے پی ایم سے بنائی, یہی ڈیمانڈ ہے آپ کی, تو آپ کے اپنے دماغ کہاں چلا گھاس چرنے چلا گیا تھا. صحیح ہے. کیا آپ کو چلو رحمان ملک تو اپنی پارٹی کا کام کر رہا ہوگا نا, وہ کیا برا کر رہا تھا؟ اگر اس آدمی نے کنونس کر دیا ہے تو پھر آپ کی یار اتنی بڑی سیاست پہ پھر توفی ہے یار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, قوم کے مسائل کو جو ہے وہ صحیح طرح. کیا مسئلہ حل ہوا؟ ایم کیو ایم کے کیا ڈیمانڈ تھے؟ کوٹا سسٹم نہیں, ایم کیو ایم جب بنی, ایم کیو ایم کیا ڈیمانڈ؟ کوٹا سسٹم. اس وقت بات ہی نہیں کی آپ نے, اور کیا ڈیمانڈ تھا؟ ایم کیو ایم کیوں بنی تھی؟ مہاجروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی. تو وہ تو ہوتی رہی, وہ ابھی بھی ہوتی رہی. کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ مثال کے طور پہ 1 2 3 کیا ہوتا؟ ایم کیو ایم کے جو پہلا پوسٹر ہے میری آواز سنو, کیا ہے؟ ہاں بتائیں. آپ بات کرتے تھے محصورین پاکستان کی, بات کرنا چھوڑ دیا آپ نے؟ چھوڑ دی. کون لے کر آئے محصورین پاکستان کو بتائیں؟ ایک ہی دفعہ ہیں, بڑی تعداد میں 2 دفعہ ہیں بلکہ, پہلے تو بہت پہلے, دوسری دفعہ کب آئیں؟ نواز شریف. نواز شریف صاحب لے کر آئے. کہاں بسایا ان کو؟ نہیں بسے تو پنجاب میں تھا, کراچی گئے تھے. نہیں بسایا پنجاب میں, بڑی چیز زمین آگے ہوں, بسایا اس نے پنجاب میں. آپ یہاں نہیں بچا سکے ان کو. نواز شریف صاحب, کریڈٹ گوز ٹو نواز شریف دین. ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. اور کیا آپ کی ڈیمانڈ تھی سر؟ وہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 58 رکنی معاہدہ تھا نا, وہ تو ایک بڑا عجیب و نہیں غریب سر, وہ تو 88 ہے. ہاں, ایک بڑا عجیب و غریب طرح کا کراچی اکارڈ جس کو کہا جاتا ہے, کراچی اکارڈ کہا جاتا ہے, جس میں اس کراچی اکارڈ میں پیپلز پارٹی, آپ کو معلوم ہے کس نے سائن کیے تھے؟ اجمل دہلوی صاحب, پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے اس میں, جو بعد میں ایم کیو ایم کے الطاف صاحب کے قریبی ساتھی بنے اور سینیٹری بنے. کراچی اکارڈ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے معاہدے پہ سائن کرنے والے اجمل دہلوی صاحب ہیں. سب سے بڑا تھا کہ مہاجر شناخت کو تسلیم کیا جائے, جو بنیادی جو جسے پوری ہو گئی, نہیں آج تک ہوئی ہے؟ نہیں, آج بھی سینسر ہوتا ہے کہ اس میں مہاجر لکھا جاتا ہے. نہیں لکھا جائے. سو یو سی واٹ ہیو یو اچیوڈ؟ نتھنگ. بیکاز سنس 88 آپ چلے گئے گورنمنٹ سازی کے اندر, اور آپ نے اپنے جو بنیادی مطالبات تھے, جو قائد تحریک کو دیکھنے تھے, اس سے صرف نظر کیا آپ نے. آپ کبھی حکومت سے باہر اس لیے نہیں نکلے کہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے. ایک سوال ایم کیو ایم سے متعلق پہ موضوع تبدیل کرتے سر, یہ جتنا کچھ برا ہو رہا تھا اس میں پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا بھی کوئی ہاتھ تھا, یا آپ ان کو مکمل طور پہ جو ہے ایوری باڈی واز رسپانسبل. لیکن پرابلم یہ تھی کہ 2 طرح کی برائیاں تھیں نا. ایک برائی تو تھی تنظیمی نوعیت کی جو ہو رہی تھی, جس کے اندر تنظیم انوالو ہو رہی تھی, جس میں کہ یہ سب آپ بات کرتے ہیں زمینوں والے معاملات تھے, وہ تو ٹوٹلی تنظیم کی ریوالور وہاں کی ریوالور. دوسری انوالومنٹ جو سیاسی نوعیت کی تھی. سر سیاسی نوعیت کے کوئی فیصلے, میں 2008 سے 13 منسٹر بھی رہا ہوں, ایم کیو ایم کور کمیٹی کا رکن, ایک دفعہ ہمارے کہنے سے نام پارٹی سے کولیشن سے باہر لینا اندر گئے. ہمیشہ لنڈن سے فیصلہ آتا تھا, نکل جاؤ. اور بڑی زبردست دھمنگ سی پریس کانفرنس کر دی رضا ہارون نے, فیصل سزواری نے, فاروق سزواری, اور ہم نے ایسی کی تیسی ہم چھوڑ رہے ہیں. ابھی ہم نے پریس کانفرنس کر کے ڈرائنگ زیرو واپس نہیں آئے. صبح رحمان ملک صاحب آ رہے ہیں, ریڈ کارپیٹ استقبال کرنا ہے. ابھی ہماری تو فارغ ہی ہو گئے تھے نا سیاسی طور پہ, مذاق اڑتا تھا. سو دیر آر سیاسی فیصلوں میں آپ وہاں بلیم رکھیں گے, تنظیمی جو برائیاں ہیں اس کا ظاہر ہے وہ گراؤنڈ پہ آئیں گی. پی ایس پی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی. سر آپ کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس نے بنائی تو پھر آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں. میں نہیں ایسا نہیں, میں کراچی میں تھا نہیں, تو پاکستان میں تھا نہیں, لنڈن میں رہتا. کوئی بھی نہیں تھا بنانے والا, سارے دبئی سے آئے تھے. نہیں میں بالکل, میں اپنے متعلق تو حلفاً کہہ سکتا ہوں, باقی دوسرا کا مجھے نہیں پتا. وہ میں تو کہہ رہا ہوں کوئی شک نہیں رہ گیا, لیکن بتائیں گے وہ دونوں ہی بیٹھ کے کہ وہ کہاں سے آئے. نہیں جو آپ تو سیکرٹری جنرل تھے,
اگر آپ دونوں پاکستان میں تو دونوں بھی نہیں تھے, وہ بھی دبئی سے آئے تھے, آپ لندن سے آئے تھے, 6 گھنٹے کی فلائٹ کا ہی فرق ہے. نہیں, مجھ پہ تو کوئی کمپلشن نہیں تھی نا آنے کی. میں تو ان کے آنے کے بعد, ان کے اناؤنسمنٹ کے بعد یہ آئے ہیں. میرے خیال میں آپ کو نہیں پتا تھا پی ایس پی میں ایم کے ایم چھوڑ چکا تھا. چھوڑ چکے, یہ تو پتا ہوگا نا. یہ دونوں نے ایم کے ایم نہیں چھوڑی تھی, میں تو ایم کے ایم باقاعدہ چھوڑ چکا تھا 15 میں. صحیح ہے. اور تقریباً یہ ہے, یہ 3 مارچ کو آئے نا, 3 مارچ تو اس کے بعد 2016 کو میں 14 مارچ کو شہر آیا ہوں. مجھ پہ کوئی کمپلشن نہیں. تو آپ پریس کانفرنس سے متاثر ہو کر آئے تھے مصطفیٰ کمال کی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ گفتگو ہماری ہوتی نہیں رہی. مصطفیٰ سے تو ہماری کبھی مصطفیٰ بھائی سے کبھی میری بات چیت نہیں ہوئی. 2016 مارچ سے پہلے میری کبھی گفتگو نہیں ہوئی. میری بات ہوتی تھی انیس قائم خانی بھائی سے, اور ہماری بات ہو رہی تھی تقریباً 2014-2015 سے. 2014-2015 سے ہم یہ گفتگو ہماری یہ نہیں ہوتی تھی کہ نئی پارٹی بنانی ہے. ٹو بی آنیسٹ ہماری گفتگو یہ ہوتی تھی یار پارٹی میں بڑی برائیاں ہو گئی ہیں, کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے, کیسے بھائی جان کو یہ بتایا جائے کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اس کو ٹھیک کیا جائے. تو ایک پریشر گروپ بنانے کی ضرور بات ہوتی تھی. پارٹی بنانے کی بات تو آپ کو ایک بات اور بڑے کی بتاؤں, جب میں 14 مارچ کو یہاں آیا ہوں, اس وقت تک ہماری گفتگو وہ تھی جو ہماری قائم خانی بھائی کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ گزشتہ 1 سال سے ہو رہی تھی, ایک پریشر گروپ بنانا ہے. اور اب یاد کریں 14 مارچ تک کہیں ان دونوں نے پارٹی بنانے کا نہیں کہا. پہلے دن جھنڈا دکھا دیا تھا, پہلے دن پاکستان کا جھنڈا دکھا دیا. پاکستان کا جھنڈا پارٹی تھوڑی ہوئی. اچھا, آپ مجھے 14 مارچ کو میں یہاں آیا ہوں, میرے 1-2 دن بعد انیس ایڈوکیٹ بھائی آئے, 15-16 کو آ گئے. اس کے بعد غالباً if I am not wrong میرے خیال میں 20 مارچ ہے یا 21 مارچ ہے, رات کو ہم کمرے بیٹھے تو اس وقت ہمیں کہا گیا پارٹی بنانی ہے. تو میں تو اس وقت چونکہ میں کمٹ ہو کے آ چکا تھا ایز اے ٹو فارم اے پریشر گروپ, پارٹی بنانے کی بات نہیں تھی ہماری کہیں بھی کہ ٹھیک ہے ایک پریشر بن رہا ہے, الطاف صاحب کو بتانا ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کر رہے ہیں. کہیں 20 مارچ 3 مارچ کی پریس کانفرنس جو مصطفیٰ کمال کی تھی, پارٹی کا ذکر نہیں, بالکل نہیں ہے. لیکن انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اتنے خطرناک الطاف حسین پہ الزامات لگا دیے, اس کے بعد کون سے سمجھانے کے آپشن بچا تھا ان کو؟ اس کے بعد آپ سمجھانے آئے تھے کہ ہم بیٹھ کے سمجھائیں گے ان کو اس پریس کانفرنس میں؟ نہیں. ایم کے وہ لوگ ایک طرف ہو جائیں گے جن کے ایک طرف ہونے سے پریشر ہوگا, ان کو بات سمجھ آئے گی کہ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں, تو یہ ایک پریشر گروپ بن جائے گا. اس کے بعد ہم بے شک ایم کے ایم میں واپس نہ جائیں, اگر وہ سدھر جاتے ہیں ہماری اس قربانی سے سدھر جائیں, وہ نہیں سدھرے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آیا ہوں 14 مارچ کو, اور یہ ابھی تو ہے نا قائم خانی بھی ادھر ہی ہے, مصطفیٰ کمال بھی ادھر ہی ہے. پوچھے گا ان کا پارٹی بنانے کا ہم سے کب بات ہوئی تھی؟ تو جب ہم یہاں آ گئے کمٹ ہو گئے, پھر 20 یا 21 مارچ کو بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا پارٹی بنانی, اور 23 مارچ کو اناؤنس. پی ایس پی میں جوائن کرنے کا فیصلہ آپ کا درست تھا؟ اگر ماضی میں جائیں نا اور میں اپنے متعلق سوچوں تو شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے. 2018 کا بتایا تھا بھائی, کیا یہ پی ایس پی کا تو اب ایک نیا انکشاف ہے کہ وہ پی ایس پی باقی حال اس چھینی نہیں گئی تھی. کون سی سیٹ تھی یار, کیا ہو گیا؟ 2 لیڈروں کے ساتھ کام کیا, الطاف حسین کے ساتھ اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ. ان دونوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا حیثیت قائد کے؟ نہیں, بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. الطاف حسین اپنے وقت کا لیڈر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انیس قائم خانی جو ہے نا فادر آف آرگنائزیشن, آپ ان کو فادر آف آرگنائزیشن سمجھتے ہیں؟ کراچی کے نوجوانوں پہ نوکری کے دروازے بدلے. کیا بنانا ہے مجھے ایک بات بتاؤ یار. ساری زندگی آپ نے کراچی کے حقوق کی جنگ لڑی, اور پھر جو کراچی کے حقوق کا سب سے بڑا جس نے جو ہے ظلم کیا چین شہر, اسی پارٹی کا حصہ بن گئے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے. اگر پیپلز پارٹی نے کراچی کو نظر انداز کیا تو اس کی ذمہ داری ایم کے ایم برابر کی ذمہ دار ہے. آج آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, مجھ سے 15 سال پہلے ایسے بات تھوڑی کر سکتے تھے. نمٹا دیتے کر سکتے آپ.